اور یہ آپ اس کا اسٹرکچر دیکھیں کافی پرانا ہے، اور یہ کہ 1 لاکھ کے قریب گدھے ہوا کرتے تھے وہ اس کے سیکنڈ فلور پہ اس حویلی کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ السلام علیکم جی، آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم یہاں ضلع لاہور کے ایک گاؤں میں جس کو پڈانا کہتے ہیں، اور یہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہندوستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اور امرتسر کے جو گاؤں ہے، دیہات علاقہ جاتا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پہ پڈانا میں جو آج آئے ہیں جس جگہ پہ، وہ سردار جوالا سنگھ سندھو کی حویلی ہے، جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت ایک تاریخی حویلی ہے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنائی گئی تھی۔ تو یہ تقریباً پڈانا جو گاؤں ہے 720 قبل مسیح میں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ باقی اس حویلی کے اندر چلتے ہیں، باقی اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت دلچسپ جو تاریخی اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کے بارے میں سارا آپ کو حویلی کے دکھاتے بھی ہیں۔ یہ ہم آ چکے ہیں سردار جوالا سنگھ سندھو کی حویلی کے اندر موجود ہیں، اور یہ آپ اس کا اسٹرکچر دیکھیں کافی پرانا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں تقریباً ایک دور میں 100 سے بھی زائد یہاں پہ کمرے موجود تھے، جس میں شاہی باورچی خانہ اور شاہی حمام بھی موجود تھے۔ اور اس کا جو آپ اسٹرکچر کے کنسٹرکشن کے بارے میں حوالے سے تھوڑا سا بتائیں تو اس میں نانک شاہی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں، اور اس کو چونا بھی استعمال کیا گیا کیونکہ اس دور میں سیمنٹ وغیرہ ہوا نہیں کرتا تھا، تو مخصوص قسم کی دالیں اور انڈے وغیرہ اس میں ملا کے تو اس کی جو اینٹیں وغیرہ تھیں ان کو جوڑا جاتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اینٹیں تھیں یہ بدھو کے آوے سے لائی گئی تھی۔ آپ جب بدھو کے مقبرے گئے تھے، جو کہ بدھ کا مقبرہ نہیں ہے، اس کے بارے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا تقریباً تفصیل کے ساتھ۔ تو اس کے بعد تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب گدھے ہوا کرتے تھے، وہ ان کی مدد سے یہ اینٹیں یہاں پر پہنچائی گئی تھیں، اور پھر بعد میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا اس حویلی کی۔ آپ کو فرسٹ فلور پہ لے کے چلتے ہیں۔ اس کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3 فلور ہیں اور ایک بیسمنٹ ہے، تہہ خانہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے راستہ ہوا تہہ خانے میں جانے کا تو وہاں پہ ہم جائیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی۔ اور اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھیوں سے ہم اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی نانک شاہی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ تھوڑا کنسٹرکشن کا تھوڑی سی اس کی حالت تھوڑی سی خراب ہے، اور یہ تقریباً 8ویں پیڑھی جو اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے اس حویلی کی، جو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام سردار سیف اللہ سندھو ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اور اس کی تقریباً سردار جوالا سنگھ کی 4تھی پیڑھی کہا جاتا، جو 1942 میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی، دائرہ اسلام میں آ گئی تھی، اور 4 پیڑھیوں سے آخری 4 پیڑھیوں سے یہ دائرہ اسلام میں ہی موجود ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے۔ اور یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے، یہاں سے آپ کو پورا گاؤں کا ویو نظر آئے گا اس کھڑکی سے۔ اور یہاں پہ جو لکڑی استعمال کی گئی تھی اس دور میں، تو سندل کی لکڑی استعمال کی گئی تھی، اور آپ یہ ویو کا دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور اوپر سے بھی ہم اگر آپ کو فلور کا ویو بھی دکھائیں، اگر لیم بھائی یہاں پہ آئیں تو آپ کو فلور کا ویو دکھائیں گے، جو بہت ہی خوبصورت آپ کو لگے گا یہاں سے، اور کافی دلکش بھی ہے۔ ہم آ گئے ہیں اس کے سیکنڈ فلور پہ اس حویلی کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ حویلی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 80% جو اس حویلی کو نقصان پہنچایا تھا نا 1965 اور 1971 کی جنگ میں، جو یہاں پہ فوج آ گئی تھی انڈیا کی، اور سویلینز نے ان کے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حویلی بہت ہی اوپر سے دکھائیں گے، اگر یہ کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر آپ کو دکھائیں، یہ پرانے طریقے سے بنے ہیں، یہاں محراب نما تھوڑے سے راستے بھی ہیں اور دروازے بھی ہیں۔ یہ حویلی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع لاہور کے تاریخی گاؤں پڈھانا میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سردار جوالا سنگھ سندھو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اہلیہ مہارانی جند کور کی بہن کے شوہر تھے۔ پنجابی میں اگر کہا جائے تو جوالا سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سانڈو یعنی سسرالی رشتہ دار تھے، اور اسی رشتے کی بنیاد پر انہیں مہاراجہ کے دربار میں خاص حیثیت اور عزت حاصل تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق سردار جوالا سنگھ نہ صرف دربار لاہور کے معتبر سرداروں میں شمار ہوتے تھے، بلکہ ان کے فیصلوں کو اہم ریاستی معاملات میں بھی بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سال 2018 میں اس وقت کی حکومت اور محکمہ سار قدیمہ نے اس تاریخی حویلی کو 12 کروڑ میں خریدنے کی پیشکش کی تھی تاکہ اسے ایک ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ کیا جا سکے، مگر سردار خاندان نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور حویلی بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حویلی ان کے آباء و اجداد کی نشانی ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس حویلی کی وجہ سے بھی انہیں لوگ دور دور تک جانتے ہیں۔ سردار جوالا سنگھ سندھو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وفادار اور بہادر سپہ سالار تھے، جنہوں نے پنجاب کی کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ 1818 کی ملتان کی مہم میں شامل ہوئے، جہاں ان کی شجاعت پر مہاراجہ نے انہیں جگہ عطا کی۔ اس کے بعد 1819 میں کشمیر کی جنگ میں حصہ لیا اور افغان گورنر جبار خان کو شکست دی۔ 1821 میں مانکیرا قلعہ کی لڑائی میں توپ خانے کی قیادت کی
اور شاندار کارکردگی دکھائی۔ ان خدمات کے بدلے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انہیں سردار خاصہ لشکر کا خطاب دیا اور پڑھانا سمیت کئی زمینیں انعام میں دی، جہاں بعد میں ان کی مشہور حویلی سردار جوالا سنگھ سندھو تعمیر کی گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اسے نانک شاہی اینٹوں، چونے اور لکڑی کے شیطینوں سے بنایا گیا، جو اس دور کے شاہی فن تعمیر کی پہچان تھی۔ حویلی 2 منزلہ تھی، درمیان میں بڑا آنگن، ارد گرد رہائشی کمرے، زنانہ حصہ، مہمان خانہ اور گھوڑوں کے استبل موجود تھے۔ دیواروں پر پینٹنگز، پھولدار نقش و نگار اور لکڑی کے کندہ دروازے تھے۔ یہ حویلی جوالا سنگھ کی جاگیر اور شاہانہ شان کی علامت تھی۔ آج یہ حویلی خستہ حالی کا شکار ہے، چھتیں گر چکی ہیں، دیواروں کے نقش مانند پڑ گئے، مگر ڈھانچہ اب بھی قائم ہے، جو آج بھی اپنی نئی رونق کی منتظر ہے۔ یہ سردار جوالا سنگھ سندھو کی حویلی تقریباً 8 کنال پر محیط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سردار جوالا سنگھ سندھو تھے جو وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں انہوں نے یہ حویلی بنائی تھی، اور وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر بھی تھے، اور جوانی میں ہی انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی، اور وہ ایک بہادر وفاداری کی وجہ سے وہ ترقی کرتے گئے، اور جس کی وجہ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انہیں بہت سی جاگیریں عطا کی اور خطاب بھی دیے۔ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جس کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا، کافی ویڈیوز میں ان کا ذکر بھی کیا ہے، جو 1780 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1839 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد تقریباً 10 سال میں جو سکھ دور میں زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور 1849 میں پھر جو انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا تھا اور ان کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اور جوالا سنگھ سندھو جب وفات پا گئے تھے تو جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے، کہا جاتا ہے کہ یہاں اس حویلی میں آئے تھے اور ایک رات انہوں نے یہیں پہ قیام کیا تھا، اور یہ پڈھانا گاؤں جو کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں یعنی سکھ دور میں یہ امرتسر اور لاہور کے درمیان تجارت کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ تو جی یہاں پہ ایک تہہ خانہ لیکن انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں سے چمگادڑ وغیرہ بہت سے آتے تھے، اور ہم یہ آپ کو لائٹ بھی دکھاتے ہیں، تھوڑی سی سیڑھیاں آگے دیوار ہے، یہ بند نہیں تو ہم آپ کو تہہ خانے کے اندر جا کے دکھاتے، کیونکہ ہم کھڑک سنگھ حویلی بھی گئے تھے، اس کے پاس ایک تہہ خانہ تھا جو ہم آپ کو دکھاتے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں آگے سے یہ بند ہے، یہ تہہ خانہ یہاں سے جا کے انہوں نے بند کر دیا، تاکہ یہاں پہ ان کا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ان کا کوئی چھوٹا مویشی تھا، جو بھینس کا چھوٹا بچہ تھا، وہ ایک دن چلا گیا تھا اور وہ ڈھونڈتے رہے، وہ سمجھے کہ چوری ہو گیا، لیکن وہ بعد میں 2-3 دن بعد خود ہی باہر نکل آیا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں سے دیوار بند کر دی گئی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سرنگیں موجود تھی، 2 سرنگیں موجود تھی، جو ایک سرنگ جو ہے امرتسر میں جو گولڈن ٹیمپل ہے وہاں جاتی تھی، اور اس دوسری جو سرنگ وغیرہ اس کا تعلق جو تھا وہ شالیمار باغ، کہا جاتا ہے شالیمار باغ جو ہے وہاں سے وہ نکلتی تھی۔ تو اب وہ سرنگیں بند کر دی گئی ہیں، اور بیسمنٹ بھی تقریباً سارا بند کر دیا، آپ کو دکھایا تھوڑا سا دیوار، یہ تو آپ کو سارا اندر جا کے دکھاتے۔ تو جی یہ تھا میرا ولاگ سردار جوالا سنگھ سندھو کی حویلی کا، جو میں نے آپ کو سارا اس کا تاریخی حوالے سے اس کو بتا دیا اور آپ کو سمجھا دیا، بہت دلچسپ حویلی تھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔